معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی خاص توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ اس عشرہ اعتکاف کے اندر نماز فجر کے بعد درس حدیث کی اس نشست کے اندر حاضر ہیں۔ آج جو حدیث ہمارے پیش نظر ہے، آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا وقلت منطقا، لوگوں جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہد کی دولت دے دی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز اور قلت منطق کا، بولنے سے زیادہ اسے چپ رہنا زیادہ پسند ہے۔ یہ دو نشانیاں، یہ دو علامتیں جس بندے کے اندر دیکھو، فاقتربوا منہ، اس بندے کے ذرا قریب ہوا کرو، اس کی صحبت، سنگت، محفل، مجلس کو اختیار کیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ، اسے اللہ کی طرف سے حکمت کا خزانہ عطا کیا گیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ حکمت ہے کیا۔ حکمت کا معنی ہے دانائی، وزڈم، زندگی کے اسرار اور رموز سے آگاہی، چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کسی بندے پر آشکار ہو جانا، یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی سوغات ہے حکمت، اور اللہ کا اتنا بڑا تحفہ اور انعام ہے کہ اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو دیا کرتا ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو دیا کرتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت دیا یا نہ دیا، دو چیزیں اللہ نے ہر نبی کو ضرور دیں، ایک علم اور دوسری حکمت، اور یہی چیزیں انبیاء کرام کی آگے وراثت ہوتی ہیں جو چلا کرتی ہیں۔ انبیاء اپنی وراثت کے اندر مال و دولت چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، بلکہ علم و حکمت چھوڑ کر جایا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے فرائض کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے ایک اہم ذمہ داری اسی حکمت کو سکھانا قرار دیا۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ میرا نبی جو ہے یہ ایک تو لوگوں کو کتاب سکھاتا ہے یعنی قرآن مجید، اور ساتھ اس کے حکمت سکھاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، لوگوں جس بندے کو حکمت مل گئی سمجھ لو کہ اسے اللہ کی طرف سے بہت ساری خیر اور بھلائی مل گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ جس کو اللہ حکمت دے دیتا ہے نا، دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام سعادتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اس حکمت کے ملنے کی حضور علیہ السلام نے دو علامتیں بیان کی ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ دو علامتیں پائی جائیں سمجھ لو کہ اس کے پاس حکمت موجود ہے۔ کون کون سی علامتیں؟ پہلی علامت زہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد کی کیفیت کا ملے ہونا۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دلچسپی والا تعلق، بہت زیادہ حد سے بڑی ہوئی محبت والا تعلق ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر ضرورت والا تعلق قائم رہے، یعنی دنیا انسان کے سر پر سوار نہ رہے۔ زہد والا بندہ رہتا دنیا میں ہی ہے، کہیں چلا نہیں جاتا ہے، دنیا کو برتتا بھی ہے، استعمال بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر سب کچھ کرتے ہوئے بھی اس نے دنیا کو اپنے ذہن پر اور دل پر سوار نہیں کیا ہوتا۔ بالکل اس طرح جیسے ہم میں سے ہر شخص کے گھر کے اندر واش روم موجود ہے، اور ہر شخص دن میں کئی مرتبہ واش روم کو استعمال بھی کرتا ہے۔ واش روم کے اندر اگر کسی گھر میں سنگ مرمر بھی لگا ہوا ہے نا، تب بھی کوئی بندہ واش روم کو اپنے دل و دماغ پر سوار نہیں کر لیتا ہے۔
کہ ہر وقت اسی کے متعلق سوچتا رہے، استعمال کرتا ہے ایک دن میں کئی مرتبہ، لیکن اس کو دل و دماغ پر سوار نہیں کرتا۔ یہی معاملہ زہد والے بندے کا دنیا کے حوالے سے ہوتا ہے۔ دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ اس کا جو ظاہری پہلو ہے نا بڑا دلکش ہے، اٹریکشن اپنے اندر رکھتا ہے، ہر نظارہ دنیا کا دل کو موہ لینے والا ہے۔ جو بندہ اس کے ظاہری پہلو تک رہ جاتا ہے نا وہ دنیا سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے ایسے ایسے شاندار نظارے بھلا ان سے کیسے نہ محبت کی جائے۔ لیکن اس کا جو دوسرا باطنی پہلو ہے وہ جس بندے پر آشکار ہو جاتا ہے نا اس کو آپ مجبور بھی کریں دنیا سے محبت کر، وہ بیچارہ محبت کر ہی نہیں سکتا ہے ایک حد سے زیادہ۔ باطنی پہلو کیا ہے؟ وہ باطنی پہلو یہ ہے کہ اس دنیا کی ہر بہار جو ہے نا وہ اپنے اندر ہی خزاں کو بھی لیے ہوئے ہے، ہر جوانی اپنے اندر بڑھاپا بھی لیے ہوئے ہے، ہر عروج اپنے اندر ہی زوال بھی لیے ہوئے ہے۔ 4 دن کی چاندنی ہے، ظاہری وقتی سطحی رونقیں ہیں، سطحی تماشے ہیں، کسی چیز کو دوام نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، استحکام نہیں ہے۔ حسن کے وہ پیکر جن پر زمانہ مرتا ہے، چند سال گزرنے کے بعد جب وہ حسن ڈلنا شروع ہوتا ہے تو کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے دنیا کا باطنی پہلو اور دنیا کی حقیقت۔ تو اب جس بندے پر یہ باطنی پہلو آشکار ہو جاتا ہے وہ بیچارہ کیسے اس کے ساتھ محبت کرے، اور جس پر یہ باطنی پہلو آشکار نہیں ہوا ہے صرف وہ اس کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے، ظاہری چمک دمک کو دیکھ رہا ہے، وہ بیچارہ اس سے محبت کیے بغیر رہے کیسے؟ مثال کے ذریعے بات سمجھیں۔ آپ کے پاس سونے کی ایک اینٹ ہو جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ یہ سونے کی، آپ اس کو دل و جان سے چاہیں گے، وہ آپ کی اتنی قیمتی پراپرٹی ہے، آپ کا ایسٹ ہے۔ کوئی بندہ آپ کو کہے یار اس سے زیادہ محبت نہ کرو، زیادہ نہ دل لگاؤ، آپ کہیں گے یار کیسے نہ لگاؤں، کیسے محبت نہ کروں، میرا اتنا قیمتی ایسٹ ہے، سرمایہ ہے یہ۔ لیکن پھر کسی دن آپ کو پتہ چلے کسی باوثوق ذرائع سے کہ یہ جو اینٹ ہے نا میرے پاس سونے کی، یہ سونا صرف اس کے اوپر ہی ہے، اندر سے تو سارا پیتل ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیں کیا اینٹ کی اتنی ہی محبت آپ کے دل میں رہے گی جتنی پہلے تھی؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اینٹ تو وہی ہے نا، چینج تو نہیں ہو گئی ہے، آپ کا اس کے متعلق نقطہ نظر بدل گیا ہے۔ کچھ لمحے پہلے جب تک آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ نہیں تھا آپ اس سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اب جب اس کی اصلیت آپ پر آشکار ہو گئی ہے اب آپ اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے اس لیول کی جس لیول کی پہلے۔ سیم معاملہ دنیا کا ہے۔ ظاہر بین لوگ دنیا کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور ظاہر پر مر مٹتے ہیں، لیکن جن کی نگاہوں ظاہر سے گزر کر باطن تک چلی جاتی ہے وہ دنیا کے حوالے سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ دنیا کی محفلوں پہ نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی۔ تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا ان کے اندر، اس کو زہد کہا جاتا ہے، اور بے شمار حسنات اور خیرات کی یہ کنجی ہے زہد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حب الدنیا راس و کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی۔ اولیاء نے کہا کہ جس بندے کا سینہ دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے ساری دنیا کے مرشد مل کر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جس بندے کا سینہ دنیا کی محبت سے خالی ہے ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو زہد کیا کرتا ہے؟ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت کو انسان کے اندر سے نکال دیتا ہے اور خدا اور بندے کے درمیان جو بہت بڑی رکاوٹ ہے نا اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو آقا نے فرمائی، اور دوسری فرمایا وقلت منطقہ، گفتگو کم کرتا ہے، زیادہ بولنے سے میں
اس کو مزہ نہیں آتا ہے، بولنے کی نسبت چپ رہنا اس کو زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر زبان کی صورت میں جو عضو رکھا ہے نا، یہ اپنے سائز کے اعتبار سے تو چھوٹا ہی ہے، لیکن اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں۔ جرمہ صغیر، سائز چھوٹا ہے، و جرمہ کبیر، اور اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ نیکیاں بھی آپ اسی زبان کے ذریعے سے کماتے ہیں۔ دیکھیں نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ہر جگہ پر زبان یوز نہیں ہو رہی ہے، ایک مین پارٹ کے طور پر یوز ہو رہی ہے زبان۔ تو سب سے زیادہ نیکیاں بھی اسی زبان کے ذریعے، اور سب سے زیادہ گناہ بھی اسی زبان کے ذریعے۔ جھوٹ، فریب، غیبت، چغلی اور گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ، وعدہ خلافی، سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے گناہ کس سے ہو رہے ہیں؟ زبان سے ہو رہے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ انسانی پرسنالٹی کے اندر، پرسنالٹی کو بنانے میں اور بگاڑنے میں زبان کا کردار لیڈرشپ والا ہے، قائدانہ رول کردار ادا کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم انسان صبح کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلُّهَا تُكَفِّرُ اللسان، تو سارے کے سارے اعضاء مل کر زبان کی بارگاہ میں ایک درخواست پیش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں خدا سے ڈرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكِ، ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، اِنْ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنْ وَجَجْتِ اے وَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں ٹیڑھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے۔ اکثر لڑائی جھگڑوں کی بنیاد، قتل و غارت گری کی بنیاد زبان بنتی ہے۔ سٹارٹ میں کوئی ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ میں نے قتل کر دینا، زبان ہی جب چلتی ہے، چلتے 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 سارے جسم سے انسان کا کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے، اور وہ کام کر گزرتا ہے کہ پھر لمحوں کی خطا ہوتی ہے اور صدیوں کی سزا ہوتی ہے۔ تو یہ زبان ہے۔ آپ نے اگر نیکیاں کمانی ہیں تب بھی زبان کا کردار مرکزی ہے، آپ کو زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا اگر نیکی کمانی۔ آقا نے فرمایا علیک بطول الصمت، اے بندے لمبی خاموشی کو لازم پکڑ، خاموشی کو لازم پکڑ۔ کیا ہوگا؟ اس کے دو فائدے ملیں گے۔ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، نمبر ایک تو یہ کیا کرے گی؟ شیطان کو تو اسے بھگا دے گی، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی پڑے گی، شیطان ویسے ہی وہ راستہ چھوڑ دے اگر خاموش ہوا تو۔ وَأَعُونُ اللَّهَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور تیرے دینی کاموں کے اندر تیری مددگار بن جائے گی، یعنی نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے عابدوں اور زاہدوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جو لوگ نماز میں کامل یکسوئی حاصل کرتے ہیں نا، وہ نتیجہ ہوتا ہے زبان کی کامل حفاظت کا، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو آپ نے نیکیوں کے اندر آگے بڑھنا ہے تب بھی زبان پر کنٹرول ضروری ہے، اور جو نیکیاں آپ نے کمائی ہیں ان کو بچانا ہے تب بھی زبان پر کنٹرول ضروری ہے، ورنہ ادھر سے نیکیاں کے نتیجے میں نور پیدا ہوگا اور زبان سے غیبت، چغلی، جھوٹ، فضول گوئی، وہ سارے کے سارے نور کو ساتھ ہی ساتھ ضائع کرتی چلی جائے۔ بقول ہمارے بابا جی سرکار ابو انیس صوفی محمد برکت علی صاحب کے، کہتے ہیں تیری باتیں تیرے ذکر کو نور کو بجھا گئیں، تیری باتیں تیرے ذکر کے نور کو بجھا گئیں، جو ذکر سے نور پیدا ہوا تھا نا تیری فضول باتوں نے ان کو بجھا دیا۔ ہائے ہائے اتنا بڑا خسارہ، کیا ہی خوب ہوتا کہ تو گونگا ہوتا تو کم از کم اتنی محنت سے جو کمائی کی تھی اس کو اس طرح تو نہ کماتا۔ تو زبان کے فتنوں کا علاج حضور علیہ السلام نے خاموشی کو قرار دیا کہ حتی الوسع خاموشی اختیار کی جائے۔ آقا نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہ گیا وہ سمجھ لو کہ نجات پا گیا۔ تو یہ دو نشانیاں ہیں جس بندہ مومن کے اندر آ جاتی ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے حکمت کا خزانہ مل جاتا ہے، چیزوں کی حقیقتیں اس پر آشکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور زندگی کے گہرے اسرار اور رموز اس کو سمجھ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک طرف تو ہمیں بتایا کہ اگر ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، اگر حکمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو
اور ساتھ ہی ساتھ ترغیب بھی دی کہ جس بندے کو دیکھو نا کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو اس بندے کی قربت تلاش کیا کرو، اس کی صحبت میں، سنگت میں، مجلس میں بیٹھنے کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ صحبت کے اثرات کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی حکمت میں حصہ مل جائے گا نا۔ اگر اے سی والے کمرے کی صحبت میں بیٹھ کر انسان 1 منٹ میں ٹھنڈک حاصل کر سکتا ہے، پھولوں کے پاس بیٹھ کر خوشبو لے سکتا ہے، اور کسی غلاظت کے ڈھیر پر بیٹھ کر منٹوں اور سینکڑوں میں بدبو اندر منتقل ہو سکتی ہے، تو کسی زہد والے، حکمت والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی حکمت کیوں نہیں منتقل ہو سکتی؟ ضرور ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔